وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فنحمد اللہ الذی لا الہ الا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے آج ہمارا 5واں ہفتہ وار درس قرآن و حدیث ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کے متعلق سمجھنا شروع کیا تھا کہ اللہ کی توحید ہے کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم موحد ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور توحید کی قسمیں بیان کی تھیں اور کہا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید ربوبیت، کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ 3 چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کو ان میں وحدہ لا شریک سمجھا جائے تو انسان اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، رب ہونے میں اس کا کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں ٹھہراتا، کہ خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور دنیا کا نظام چلانے میں وہی اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، معاون، مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید الوہیت، بندگی والی، عبادت والی توحید، کہ بندے نے عبادت کی جتنی بھی قسمیں بجا لانی ہیں، چاہے وہ قلبی عبادتیں ہوں، اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، خوف ہو، امید ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، یہ دلی جو عبادتیں ہیں یہ ہوں، یا بدنی عبادتیں ہوں، سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، یہ بدنی عبادتیں ہوں، یا مالی عبادتیں ہوں، صدقہ و خیرات ہو، اللہ کے راستے میں نیاز ہو، اللہ کے راستے میں نظر ہو، یہ مالی عبادتیں، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا، یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید عبادت ہے، بندگی والی توحید ہے، کہ بندے نے الہ اور معبود اور پروردگار ایک بنایا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرے نمبر پہ توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم نام کو کہتے ہیں، جیسا کہ اردو میں لوگ پوچھتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اسماء، اور صفت کسی کے اندر پائے جانے والی خصوصیت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے صفات۔ تو یہ تیسری توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات والی توحید۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ہم نے توحید ربوبیت کو ایک جملے میں بیان کیا تھا کہ اللہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، پیدا کرنے میں، مالک ہونے میں، عطا کرنے میں، فنا کرنے میں، کسی کو نفع دینے میں، نقصان دینے میں، مرض میں، شفا میں، جتنے بھی اللہ کے کام ہیں وہ وحدہ لا شریک ہیں ایک جملے میں۔ اور دوسری توحید الوہیت ایک جملے میں، کہ بندے نے جتنی بھی عبادتیں کرنی ہیں، جس قسم کی عبادت کرنی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو اللہ کے برابر نہیں کرنا عبادت میں، یہ توحید الوہیت ہے۔
اب توحید اسماء و صفات ایک جملے میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جتنے نام ہمیں بتلائے ہیں ان پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں جو اب اس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں یا اپنے رسول کی زبان پر بیان کی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کے علاوہ اپنی طرف سے نہ اللہ کا کوئی نام رکھنا ہے اور نہ اس کی کوئی صفتیں بیان کرنی ہیں۔ دوبارہ سمجھیں، توحید اسماء و صفات کہ اللہ کے جو نام اس نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، بیان کیے ہیں، یا اس نے اپنے رسول کی زبان پر ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو ثابت رکھنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور جن چیزوں کی اس نے اپنے آپ سے نفی کی ہے ان چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین رحمان ہے، ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، اس کو ثابت سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کا حصہ بنانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فقیر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے، جب یہود نے کہا کہ اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، تو اللہ نے اس چیز کی نفی کی، تو ہم نے بھی اس چیز کی نفی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ایک جملے میں کہ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ جو جو اللہ کے نام ہیں، جو جو اللہ کی صفتیں ہیں ان کو ماننا ہے، اور جن چیزوں کی اللہ نے اپنے آپ سے نفی کر دی ہے ان چیزوں کی ہم نے نفی کرنی ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات۔ اب ذرا تفصیل سے، اللہ نے اپنے جو نام بیان کیے ہیں یا جو اپنی صفتیں بیان کی ہیں ان کو ماننا ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو ان کا معنی بنتا ہے وہ بھی ماننا ہے، اس کے معنی میں تحریف اور تبدیلی نہیں کرنی، اور نہ ہی یہ بات کہنی ہے کہ یہ جو اللہ کا نام ہے اس کا معنی کوئی نہیں ہے، بس یہ اس کا نام ہے، کسی چیز کے اوپر یہ دلالت نہیں کرتا، بس اس کا نام ہے، ایسے قرآن میں آیا ہے، تو اس کو جھٹلانا نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا اللہ کے نام کا۔ اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے ہر نام کے اندر ایک صفت ہے، صفت اللہ کا نام بھی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین رحمان ہے، یہ اس کا نام بھی ہے، اور اس کے اندر اس کی صفت رحمت بھی ہے۔ دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اس کا نام رحمان ہے اور اس میں اس کی صفت بیان ہوئی ہے، صفت رحمت، کہ وہ بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہ رحمت کس طرح کی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا۔ ہم نے اللہ کے نام پر ایمان لانا ہے، اس کے معنی پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے اس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا، ہمیں نہیں بتلایا، تو ہم نے اسے کریدنا، اسے جانچنے کی کوشش کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، نازل ہونا اللہ کی صفت ہے۔ صفت کہتے ہیں کوئی کام، یعنی جو انسان کوئی چیز کرے وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اب اس کی صفت ہوتی ہے کسان، ہے صفت اس کی، کسی چیز پہ اوپر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ اس کی آنا اس کی صفت ہے، نازل ہونا اس کی صفت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، آگے سوال آپ نے حدیث معروف ہے سنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، الی آخر الحدیث، آخر تک جتنے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا ہے انہیں کہتا ہے مجھ سے مانگ لو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نازل ہونا۔
اب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کی ذات نہیں دیکھی۔ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کی صفت کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے اس کی صفت پر ایمان لانا ہے کہ وہ نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا اسے عطا کر دوں۔ تو یہ نازل ہونا اللہ کی صفت پر ایمان لانا ہے، اس کے معنی پر کہ وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، حقیقت میں آتا ہے، اس چیز کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے، کس طرح آتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر، اس کے معنی پر ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ جیسا کہ معروف قصہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش کے اوپر بلند ہے۔ ایک بندے نے آ کے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، یہ جو اللہ کی بلندی والی صفت ہے، عرش کے اوپر ہونے والی صفت ہے، جسے اللہ نے قرآن میں 7 جگہ پہ بیان کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر بلند ہے، 7 جگہ پہ اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے۔ اس کا معنی کیفیت کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کیسے اپنے عرش کے اوپر بلند ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا، الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین کا عرش کے اوپر بلند ہونا، عرش کے اوپر ہونا معلوم ہے۔ استواء کا معنی بھی معلوم ہے کہ کسی چیز کے اوپر بلند ہونا، اس سے اوپر ہونا، اس کے اوپر بیٹھنا مراد نہیں ہے، یا اس کے ساتھ لگا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے بلند ہونا، یہ استواء کا معنی معلوم ہے۔ عربی زبان میں استواء کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر بلند ہونا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر بلند ہے، فرمایا اس کا معنی معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت کہ کس طرح اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بلند ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، مجہول، یہ ہم سے مخفی ہے، ہم سے مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، کیونکہ اللہ نے کیفیت قرآن میں بیان نہیں کی۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کیفیت کا سوال کرنا یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ صحابہ نے یہ آیت کا معنی سمجھا کہ اللہ عرش کے اوپر بلند ہے، لیکن کیفیت نہیں پوچھی، نہ اللہ کے رسول نے بیان کی، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، تو اس کی صفات اور اس کی کیفیت کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے۔ تو کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، اس سے منع کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ سیدھا سیدھا ایک جملے میں کہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات، اس کے نام اور اس کی صفتیں، ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کے معنی کو بھی ثابت رکھنا ہے کہ ان کا یہ معنی عربی زبان میں بنتا ہے، اس کو ماننا ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں پوچھنی، کیونکہ ہمیں کیفیت کے بارے میں بتلایا نہیں گیا۔ یہ سیدھی سی موٹی سی توحید اسماء و صفات کی تعریف ہے، یاد ہو جائے گی، اور پچھلی 2 تعریفیں بھی یاد ہیں، ان کو نہیں بولنا۔ ساری کی ساری زندگی اسی لیے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی توحید کے لیے کیا ہے، تو ہم نے اس سے انحراف نہیں کرنا۔ یہ سب سے اشرف اور سب سے افضل علم اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہے۔ انسان کھیتی باڑی کا علم حاصل کرتا ہے، انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے، طب کا علم حاصل کرتا ہے، اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اس کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین خالق ہے اور سب سے افضل، سب سے مقدس اور قدوس ہے، پاک ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے، اسی طرح اس کے بارے میں علم بھی علموں میں سب سے افضل ہے۔
جس طرح اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے بارے میں علم اور دوسری چیزوں کے بارے میں علم میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عرف اللہ باسمائہ و صفاتہ احبہ لا محالہ، جس نے اللہ کو جان لیا اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، وہ لا محالہ ضرور بھی ضرور اللہ سے محبت کرے گا۔ جس نے اللہ کے ناموں کو جان لیا اور اس کی صفات کو جان لیا وہ ضرور اللہ سے محبت کرے گا۔ آج ہم اللہ رب العالمین سے محبت میں کم تر کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کے ناموں کا ہی پتہ نہیں، اس کی صفات کا پتہ نہیں، تعارف ہی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا تعارف نہیں ہے تو بندہ کیسے اس سے محبت کر سکتا ہے؟ یا محبت اس کی کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو اللہ کے ساتھ محبت میں بڑے ہی شدید ہوتے ہیں، بڑے آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت انہیں کسی سے ہوتی نہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو توحید اسماء و صفات یہ اس کی موٹی سی ایک لائن کے اندر یہ تعریف ہے۔ اب اسے ہم کھول کے بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو، اللہ کے ناموں کو، اور اس کے اوپر چند دروس ہوں گے، انہیں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اکثر بیان نہیں کی جاتی، اکثر اسے انحراف کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفتیں قرآن میں یا اللہ کے رسول کی سنت میں آئی ہیں، بہت سارے لوگ ان صفتوں کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل الحدیث کو توفیق دی ہے، انہیں شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کی ساری صفتوں پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول ایمان لے کے آئے، جس طرح صحابہ و تابعین ایمان لے کے آئے، اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ ان کے علاوہ، اہل حدیث کے علاوہ جتنے گروہ ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی آپ نہیں بتلا سکتے کہ وہ نہ ہو، ان کے علاوہ سب، کوئی بھی ان سے خارج نہیں ہے، یعنی ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ان میں سے کوئی مانتا ہے تو چند صفتوں کو مانتا ہے۔ پاکستان کے اندر اہل حدیث کے علاوہ اور فرقے بھی ہیں نا؟ بولیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ ہیں، میرے ساتھ بولیں، ہیں اور فرقے۔ ان کے اندر جو اکثریت ہے وہ ایک فرقے کی ہے جنہیں حنفی کہتے ہیں۔ وہ عقیدے کے اندر حنفی نہیں ہیں، عقیدے میں اور ہیں، وہ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ ان کے اندر تعویل کر دیتے ہیں، معنی تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا اور معنی بیان کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اب بیان کیا کہ اللہ حدیث کے اندر آتا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی، کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے یا نہیں؟ اس کا معنی نازل ہونے کا مطلب نیچے آنا، وہ نازل ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ آتا ہے، یہ اس کا معنی، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں رکھتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے اللہ نہیں آتا، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے۔ انہیں پوچھیں کہاں سے؟ آگے سے کہیں گے عرش سے، اللہ کا حکم پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ اب آپ ان سے دوسرا سوال کریں کہ پہلے ہم نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر بلند ہے، تو کیا تم رحمان کو عرش کے اوپر مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں مانتے، اس صفت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی استواء والی، بلندی والی جو صفت ہے اس کو بھی نہیں مانتے، اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ عوام الناس میں سے کوئی ہم سے سن کے جس کو اپنے مسلک کا پتہ نہ وہ ہو سکتا ہے مانتا ہو کہ اللہ عرش پہ بلند ہے، لیکن وہ ان کا جو اصل عقیدہ ہے اس میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عرش کے اوپر نہیں،
اگر آپ اس کو عرش کے اوپر مان لیں گے تو ایک جگہ پہ قید کر دیں گے۔ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں۔ اب جب کہیں گے کہ وہ عرش کے اوپر سے اس کا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے، کہیں گے نہیں، تو بندہ پوچھے پھر حکم کہاں سے آتا ہے؟ اس طرح اضطراب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں حقیقی معرفت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں۔ تو یہ اللہ نے صرف ہمیں توفیق اور شرف عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کی ہر صفت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا معنی جو اللہ نے لغت کے اندر، جو لغت میں اس صفت کا معنی موجود ہے، ہم وہ اس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن وہ کس طرح کے ہاتھ ہیں ہمیں ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہیں، وہ عطا کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں؟ فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے رب کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں، لیکن کیسے ہیں ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اب وہ اللہ کے ہاتھوں والی جو صفت ہے اس کو نہیں مانتے، اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی، صرف ہم ہیں جو اللہ کے ہاتھوں کو ہاتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو آپ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیں گے کہ وہ مخلوق جیسا ہے۔ ہم نے تشبیہ دی؟ ہم نے کہا نہیں، اس کے ہاتھ ہیں۔ اس نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اس کے دو ہاتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ آپ کے رب کے دو ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ ہم ہاتھ مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قدرت ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ کہتے ہیں ہاتھ ہیں تو ہیں۔ اللہ نے قدرت کی جگہ پہ ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ عربی زبان میں قدرت لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت والی صفت اور ہے، ہاتھوں والی صفت اور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بل هو القادر علی کل شیء، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ قدرت اس کی صفت الگ ہے، ہاتھوں والی صفت الگ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے رسول قسمیں اٹھاتے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسمیں اٹھاتے اس بات کی۔ جب قسم اٹھاتے تو یہ کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ معنی تبدیل کر دیا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کی ایک قدرت ہے یا دو قدرتیں ہیں؟ ایک قدرت ہے، قدرت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ تو کیا یہ معنی ہو سکتا ہے اس کی دونوں قدرتیں کشادہ ہیں؟ تو یہ لوگ اللہ کے بارے میں معرفت بھی صحیح نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے الہ اور معبود کی صفت کیا ہے، اس کے نام کیا ہیں۔ یہ باتیں ہم انشاءاللہ ایک ایک صفت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب آئیں ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے اور علم کے اندر اضافہ کریں۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ صفتوں کو ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، ہر صفت کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا خالق ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے، پھر آپ اس سے محبت کریں، مانگیں تو اسی سے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو دل اس کی طرف ہوئے، اسی کی طرف، کیونکہ آپ اس کو جانتے ہوں گے، اس کی صفات کے بارے میں علم ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو اللہ کی صفتیں بیان کی ہیں، یا اللہ نے قرآن میں اپنی صفتیں بیان کی ہیں، ان کا وہی معنی ہم لیں گے جو عربی زبان میں ہے، اس کی تعویل نہیں کریں گے۔
نہ ہی یہ کہیں گے کہ اس کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں، یہ بھی انکار بھی نہیں کریں گے، ایمان رکھیں گے، اور اس کے معنی کے اندر تبدیلی بھی نہیں کریں گے، اور اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ہر صفت اس کی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح ہے، کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کسی مخلوق کی طرح، نہ انسان کی طرح، نہ کسی اور فرشتے کی طرح، نہ جنات کی طرح، نہ اور یہ حیوانات ہیں ان کی طرح، یا اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ اپنی مخلوقات میں کسی کی طرح بھی نہیں ہے، اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کسی چیز سے مشابہت بھی نہیں دینی، نہ کیفیت بیان کرنی ہے۔ یہ ہے جو اصل طریقہ اور مسلک ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق، اسی پہ اللہ کے رسول تھے، حدیث میں آتا ہے وہی اس کا معنی ہے، اسی پہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، اسی کے اوپر تابعین تھے، وہ سارے زمانے والے لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے ساتھ والے زمانے کے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے ساتھ والے زمانے کے لوگ تبع تابعین۔ ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کی صفت کو نہ مانیں، کسی کا انکار کر دیں یا کسی مخلوق کے مشابہ قرار دیں، اسی کے اوپر سارے لوگ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا گیا، روم تک، فارس تک پھیل گیا۔ اب مسلمانوں کے درمیان یہودی، نصرانی، مجوسی، اسی طریقے سے فلاسفہ، فلسفی لوگ، وہ ان کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے، ان کے علم بھی مسلمانوں نے جاننے شروع کر دیے، ان کی زبانوں کے اندر جو فلاسفہ نے علوم لکھے تھے اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، ان کا ترجمہ عربی زبان میں ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں نے اسلام کو جاننا شروع کر دیا، اب وہ اسلام پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کا رب عرش کے اوپر بلند ہے، اگر یہ کہیں عرش کے اوپر بلند ہے تو آپ نے اسے ایک جگہ پہ قید کر دیا، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ پہلے تھا وہاں سے اب نہیں ہے، تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال کیوں کیے؟ انہوں نے اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح میں یہاں سے گھر جاتا ہوں تو یہاں موجود نہیں ہوتا، گھر میں ہوں یہاں موجود نہیں، اور یہاں ہوں تو گھر میں نہیں۔ انہوں نے اللہ کو مخلوق کے مشابہ سمجھ کے یہ سوال کرنے شروع کر دیے۔ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جس کا نام تھا معتزلہ، وہ فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کی، ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی، اپنی عقل کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں دیکھا، صحابہ کے طریقے کو نہیں دیکھا، تابعین اور اتباع تابعین کے طریقے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کی صفات کو کیسے مانتے تھے، اپنی عقل سے ان کا جواب دینے کی کوشش کی، اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی، اللہ کی صفات کے انکار کر دیا، صفات ہے ہی نہیں اللہ کی۔ کہنے لگے اگر اللہ کی صفات مان لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی بڑی چیزیں پہلے سے موجود تھیں، حالانکہ جو ذات ہوتی ہے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس سے صفات الگ تو نہیں ہوتی، اس کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا کلی طور پہ، اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں اس فرقے نے، اور اسلام کے اندر اس کا وجود ہے، تفاسیر بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ معتزلہ فرقہ آپ نے سنا ہوگا، آج کے دور میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ مثلا جو روافض ہیں شیعہ، یہ عقیدے کے اندر معتزلہ ہوتے ہیں، عقیدے کے اندر معتزلہ ہیں، اللہ کی کسی بھی صفت کو نہیں مانتے یہ لوگ، عقیدے میں معتزلی لوگ ہیں، عقیدہ اعتزال پر ہیں، اللہ کی کسی صفت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی نازل ہونے والی صفت کا، اللہ کی صفت استوا کا، اللہ کی آنکھوں والی صفت کا، اللہ کے ہاتھوں والی صفت کا، اللہ کے قدم والی صفت کا، اللہ کی پنڈلی والی صفت کا، کسی صفت کا وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے یہ صفتیں ہیں ہی نہیں، ان کا معنی بدل دیتے ہیں۔
چاہے وہ اہل سنت کے قریب تر ہوں جو زیدی فرقہ ہے ان کا، یا اہل سنت سے بعید تر دور تر ہوں جو اسماعیلی فرقہ ہے، قریب والے بھی اور دور والے بھی دونوں عقیدے کے اندر معتزلی ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ اب ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، اللہ کی کچھ صفتیں ہم نے ماننی ہے، اور جن میں زیادہ مسئلہ ہمیں ہو رہا ہے ان کا انکار کر دو۔ اشعری فرقہ وہ پیدا ہو گیا، یہ ان سے ہی چلتا چلاتا آیا، یعنی انہوں میں سے بعض نے چند صفتیں مان لی، ایک فرقہ پیدا ہو گیا اشعری، امام گزرے ہیں ابو الحسن الاشعری، ان کے نام سے اشعری فرقہ، اشعری عقیدہ ان کے نام پہ منسوب ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی 7 صفتیں مانیں گے، علم والی، ارادے والی، قدرت والی، سمع و بصر والی، یہ اللہ کی ہم 7 صفتیں مانیں گے، اس کے علاوہ اور صفت نہیں مانتے، اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں کا معنی قدرت ہے، اللہ کے قدم سے مراد، جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالے گا تو وہ کہے گی حل بھی مزید اور لائے جائیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا تو وہ کہے گی قط قط، بس بس، اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے اللہ کا قدم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ جہنمیوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ کیا قدم کا معنی ذلیل و خوار ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 7 کے علاوہ دوسری نہیں مانیں گے، ان کا معنی چینج کر دیں گے۔ یہ اشعری فرقہ ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک بڑا گروہ جس کے 2-3 فرقے ہیں، وہ سارے عقیدے میں اشعری ہیں۔ ان کی کتاب کوئی بھی عقیدے کی اٹھا لے، وہ یہ کہیں گے ہم عقیدے میں اشعری ہیں۔ ان کے بعد ایک اور فرقہ آیا جو امام ان کے گزرے ہیں ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی۔ ان کے اور ان کے درمیان چند چیزوں میں اختلاف ہے، ایک جیسے ہیں، چند چھوٹی سی چیزوں میں اختلاف ہے ایک جیسے۔ ان میں سے یا یہ اشعری ہوتے ہیں یا یہ ماتریدی، اللہ کی صفات میں مانتے نہیں ہیں، تعویل کرتے ہیں، معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں فقہ کے اندر حنفی ہوں، عقیدے کے اندر وہ کیا ہے، ان سے پوچھیں آپ کا عقیدہ کس کا ہے، کس امام کے پیچھے، کس کے عقیدے کے پیچھے چلتے ہو؟ وہ کہیں گے یا تو ہم اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، 7 صفات کے علاوہ دوسری صفات کی تعویلیں کرتے ہیں، معنی مانتے ہی نہیں ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے، صحابہ نے اس پہ ایمان رکھا، نہیں رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تاریخ آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے کہ جس اللہ کی صفات پہ ہم ایمان رکھ لے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے۔ بات مشکل تو نہیں ہے، اکتا تو نہیں رہے؟ نہیں اکتا رہے۔ یہ تھوڑی سی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عقیدے کے اندر یا اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، کہ جس طرح ابو الحسن اشعری نے عقیدہ بیان کیا یا ہم وہ اس پہ ہیں، یا جس طرح ابو منصور ماتریدی نے عقیدہ بیان کیا اس طرح ہیں، ہم ان کے پیروں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اور فقہ کے اندر آمین میں، رفع الیدین میں، یہ فقی چیزوں کی، عملی چیزوں میں، ان چیزوں میں ہم امام ابو حنیفہ کو لیتے ہیں، عقیدے میں ان کی بات نہیں لیتے، عقیدے میں حنفی نہیں ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری، تصوف میں، سلوک میں، زہد اور احسان والی باتوں میں، تقوی اور للہیت کی باتوں میں، یا یہ قادری ہیں، یا یہ سہروردی ہیں، یا یہ نقشبندی ہیں، یا یہ شاذلی اور رفاعی ہیں، مختلف ان کی شاخیں اور گروہ اور ان کی ٹولیاں ہیں، ان کے اندر ہیں۔ یہ ان کی مختلف، نہ عقیدے میں محمدی ہیں، نہ فقہ میں محمدی ہیں، اور نہ ہی تقوی و للہیت میں محمدی ہیں۔ اور ہم عقیدے میں بھی محمدی، سلفی، سلف صالحین کے طریقے پر، صحابہ و تابعین کے طریقے پر، جن کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ، مہاجرین، انصار، ان کی اتباع کرنے والوں کی ہم اتباع کرتے ہیں، اس طریقے پہ ہم عقیدے میں بھی محمدی، فقہ میں بھی محمدی، اور تقوی و للہیت کی باتوں میں بھی
محمدی ہیں۔ ہم نے پہلے درس میں حدیث بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتلایا، آپ کو یاد ہے نا؟ پوچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتلایا۔ فرمایا احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے وہ بھی بتلا دیا۔ تو ہم نے کہا تھا ایمان لینا ہے تو اللہ کے رسول سے، کسی اور کو ایمان میں اپنا امام بنانا نہیں ہے کہ ہم عقیدے میں اس کے پیچھے ہیں، فقہ میں اس کے پیچھے ہیں، تصوف میں اس کے پیچھے ہیں، نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کر کے بتلا دیا، ایمان سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے، اسلام سیکھنا ہے، عملی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے رسول سے، احسان کی باتیں، تقوی اللہیت کی باتیں تو اللہ کے رسول سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ عقیدہ دین ہے یا نہیں؟ تو کس سے لینا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ عبادات، نماز، روزہ دین ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ احسان، تقوی الہیت کی باتیں، اللہ سے ڈرنے کی باتیں دین ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ کے رسول سے۔ تو ہم نے توحید اس طرح کی لینی ہے جس طرح اللہ کے رسول کی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا، جس طرح بتلایا تھا کہ فلاں نقصان دے دے گا ہمیں، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں اولاد دے دے گا۔ الوہیت میں بھی غیر اللہ کی عبادت کی، اور صفات میں بھی اس طرح نہیں مانا، اللہ کی صفات کا یا انکار کیا یا اس کا معنی تبدیل کر دیا۔ تو توحید کی ہر قسم کے اندر شرک ہے۔ تو سوچیں یہ توحید کی دعوت دینا کتنا ضروری ہے۔ انبیاء نے کتنے کتنے سال اس کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں اسی توحید کے لیے، طائف میں پتھر کھائے ہیں اسی توحید کے لیے، احد کے اندر لڑے ہیں اسی توحید کے لیے، بدر کے اندر لڑے ہیں اسی توحید کے لیے، حنین اور تبوک میں لڑے ہیں اسی کے لیے۔ ہر مارکے کے اندر اللہ کے رسول کی دوسرے سے اختلاف کس چیز پہ تھا؟ اللہ کے رسول توحید کی طرف بلاتے تھے، وہ ساتھ شرک کرتے تھے، توحید ان کو گوارا نہیں تھی، اسی لیے ہی لڑے۔ آج ہم سیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ماریں کھائیں، اور جس دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم، عیسائی، کافر، نصرانی، یہودی آ کے پوچھے کہ اصل اسلام ہے کیا، ہم کیا بتلائیں گے؟ جس کو مسخ کر دیا گیا ہے یہ اسلام پیش کریں گے، یہ کتاب و سنت والا۔ تو ہم نے اسے سیکھنا ہے، اس توحید سے بھاگنا نہیں ہے، اکتانا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنی دعوت دیتا گیا اتنا یہ مجھ سے دور بھاگتے گئے، لیکن وہ توحید کی دعوت دینے سے باز آئے نہیں آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی صفات بیان کی جائیں، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی توحید بیان کی جائے، جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ان کے دلوں میں تنگی ہو جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن میں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کی توحید بیان کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پیٹھیں پھیر کے نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے نہیں بھاگنا، توحید سے محبت کرنی ہے، کیونکہ یہ توحید کس کی توحید ہے؟ اس باری تعالیٰ کی ہے۔ تو عقیدہ توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات کے تعریف سمجھ آئی ہے؟ کیا مطلب؟ ایک جملے میں جو اللہ نے صفات اور نام اپنے لیے ثابت کیے ہیں ہم نے وہ ماننے ہیں، جو ان کا معنی ہے وہ بھی ماننا ہے، ان کے اندر تحریف نہیں کرنی، اس کا انکار نہیں کرنا، معنی تبدیل نہیں کرنا، اور کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا۔ یہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات والی توحید ہے۔ ہم اللہ کے نام بھی بیان کریں گے، اس کی صفات بھی بیان کریں گے،
ان کے معنی بھی بیان کریں گے تاکہ ہماری محبت اللہ سے مزید تر ہو جائے۔ اللہ ہمیں توحید سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے